ان کا لیڈر اندر رانا سنالو صاحب نے یہ بات کہی ہے ویسے کہ اگر بات چیت کریں, میں سناتا ہوں اس کے اوپر کہ بات چیت کریں تو پھر وہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ باہر آ جائیں, لیکن وہ کیا ماحول ہے جس میں کوئی بھی گفتگو ہو سکتی ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کمزور ہیں, آپ الیکٹورلی کمزور ہیں, آپ مقبولیت کے اس میں کمزور ہیں, فیصلہ سازی مشکل ہے, بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, وہ آپ کو کندھا نہیں دیں گے. پپلیے بھی سر ٹافیاں بھیج دے رہے ہیں. لو جی, پپلیے بھی کہتے ہیں نا, کیسے ہوگی مثبت, کوئی مثبت ڈیبیٹ کیسے ہو سکتی ہے, اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. گزارش ہے 16 ماہ کی حکومت میں بھی نا انہی کا کیا ہوا IMF پروگرام, ان کی سبوٹاج کرنے کی کوشش کے باوجود ہم نے کیا, سیلاب کی آفت آئی, اکنامک چیلنجز کے باوجود وہ کام بھی کیا, نیا IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی کیا, آج سعودی عربیہ کے ایک ڈیلیگیشن کا بڑا مثبت ایک وزٹ بھی ہو گیا, IMF کے ساتھ نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں, PIA کی نشکاری بھی چل رہی ہے, بجٹ بھی فارم ہو رہا ہے, اکنامک ریفارم سے بھی کام ہو رہا ہے. اب یہ اس عمل کا کنسٹرکٹیو طریقہ سے حصہ بننا چاہتے ہیں تو بنے, مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے اس رویے سے کوئی کام رکے گا تو ان کی خام خیالی ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ لیجسلیشن بھی ہوگی, ایگزیکٹو اپنا کام بھی کرے گی. اس لیے اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ رولا رپا کر کے کوئی چیز روک دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. اچھا, دوسری بات جو شیخ صاحب نے کی کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا تو بناتے ہیں حکومت. سب نے دعوت دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کس کے ساتھ؟ جن پپلیوں کی کہہ رہے ہیں یہ دیکھیے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ ان کے ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں, فلور آف دا ہاؤس پہ کر رہے ہیں. نہیں جناب, ٹائم آپ سے زیادہ ٹائم ملی کسی کو نہیں رہا. آپ آج نکلوا لیجیے ریکارڈ ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب سے, عمر ایوب صاحب تقریر شروع کر دینے, پتہ نہیں کتنے سٹارٹ ہوندی ہے کتنے مکدی ہے. سر یہ they have had more time in the treasury benches and they don't speak about the people's issues. اس پہ آئے تو جا کے ان کے 2-4 لوگ ہیں کاغذ پھاڑنے باجے بجانے شروع کر دیتے ہیں. حکومت بنانے کا موقع ان کو پورا ملا, یہ ہر چیز پہ نہ کرتے ہیں. یہ بالکل اس ٹائم پہ جن پیپلیوں کو یہ کہہ رہے ہیں ٹافیاں بیچ رہے ہیں, ان کے ساتھ حکومت بنانے کا موقع تھا. پیپلز پارٹی نہیں کہا ان کو, دیکھیے تو ٹھیک ہے. پھر اب آپ پھر نہ آپ نے اسمبلی میں کسی ایشو پہ بات کرنی ہے, آپ کا صرف ابھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ سسٹم کو مفلوج کریں جب تک عمران خان باہر نہیں آتا. دے ہیو نو ادر انسینٹیو. جھوٹ اور چوری کی بنیاد پہ شیخ صاحب میں نے آپ کی ساری باتیں سنی سر, میں نے موقع سر بات یہ سر میں بڑا مشکور ہوں, آئی ایم گریٹفل. سر دیکھو گل ہے, عمران خان صاحب کا آج بھی مائنڈ سیٹ نہیں بدلا. اس شخص نے جو کام IMF کے پروگرام سبوٹاج کرنے کے لیے 2022 میں کیا تھا, اس وقت پھر اس نے وہی چٹھی لکھی. اس شخص نے, ان کا صرف سنگل ایجنڈا ہے کہ جب تک ہماری منمانی نہیں ہوگی, جب تک عمران خان کو باہر نہیں نکالیں گے, کورٹ جو مرضی کرے, فیصلے جو مرضی کریں, اس کو باہر لائیں گے, ہمیں جب تک واپس حکومت نہیں دیں گے ہم کچھ بھی نہیں مانیں گے. کیس میں فیصلہ دیکھیے بات یہ کہ آپ کورٹس کے فیصلے, حکومت کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے, آپ اس کو کنٹیسٹ کریں. مگر دیکھیے, مگر بات یہ ہے, آپ نے دیکھا نا 6 ججز کیا کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے اب 6 کیسز کے بارے میں کیا, نہیں دیکھیے 6 ججز کی بات اگر آپ دیکھ لیجیے, اس کا بھی موازنہ کر لیتے ہیں. 6 ججز کا خط جب آیا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو انہوں نے خط لکھا. نیکسٹ ڈے فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کی, جس کے نتیجے میں انہوں نے فیصلہ کیا بائی میجورٹی. کیونکہ وہ آپ کا فیصلہ نہیں تھا, حکومت نے کچھ نہیں کرنا تھا, یہ جوڈیشری کا معاملہ تھا, جوڈیشری نے خود ہینڈل کیا. سر دیکھیے یہ ہو کیوں رہا ہے, یہ تو آپ کا معاملہ ہے. دیکھیے اس کی تحقیق اب ہو رہی ہے نا جی, جس طریقے سے ججز نے چاہا اپنے ہی انسٹیٹیوشن نے پہلے حکومت کو کہا کہ آپ انکوائری کی کمیشن بنا دیں, جوڈیشری نے پہلے نام بھی دیا کہ کس کو لگانا ہے, پھر جوڈیشری نے اپنی مائنڈ بدلی, اب سو موٹو میں ہے, حکومت نے مکمل معاونت کا اظہار کیا. آپ اس کے ساتھ کمپیریزن کر لیجئے ان کے حکومت کے ٹائم کا رویہ, جب قاضی فائزیسا کے خلاف ریفرنس ہوا تھا, اس لیٹر کے اندر 2 چیزوں کا حوالہ دیا گیا, ایک قاضی فائزیسا کے خلاف ریفرنس اور اس میں ججمنٹ, اور دوسرا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیس کا فیصلہ. ان دونوں معاملات کے اندر آپ PTI کی حکومت کا اس وقت کا رویہ دیکھ لیں, اور آج ہماری حکومت کا رویہ. شوکت صدیقی صاحب کی حکومت اس وقت نہیں تھی, لیکن آپ کی بات PTI کی حکومت تھی نا. نو سر, وین دا میٹر واز ان کورٹ, جب اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشری کے خلاف جتنے چارجز ہوتے ہیں, چارجز سے مراد وہ جو آپ اس کے اوپر حملے کرتے ہیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ ڈسکریج آپ جوڈیشری کے ساتھ. اور سر رؤف حسن صاحب نے 2-3 دن پہلے پھر سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کیا ہے, سیکرٹری انفارمیشن ناٹ شیر افضل مروت, جس کی بار بار ہر دن اس سے ایک بات کہلواتے ہیں, پھر دوسرے دن اس کی نفی کرتے ہیں, یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کرتے ہیں. رؤف حسن صاحب ایز سیکرٹری انفارمیشن باقاعدہ پریس کانفرنس کی ڈیفیمنگ دا چیف جسٹس آن اے مفروضہ, باقاعدہ اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد. یہ بات آپ کی بالکل 100% درست ہے, آپ تھوڑے سے احتیاط کریں, لیکن آپ کے جلسوں میں چیف جسٹس آف پاکستان اور ججز سپریم کورٹ ججز کی تصویریں لگا کے گالیاں نکالتے تھے. آپ کو یاد ہوگا, بالکل ہمارا آج بھی وہ سٹینڈ ہے, وہ بالکل ہے, اور کسی بیسس پہ تھا. اچھا, آپ کا سٹینڈ جائز اور دوسرے کا نہ. دیکھیے آپ نے یہ راستے کھول دیے. سر گل ہے, تسی دسو
اچھا آپ مجھے آپ نے یہ راستے کھول دیے جہاں سیاستدانوں کو ایک فری چٹ مل گئی ہے کہ وہ جوڈیشری کے خلاف جو دل کرتا بات کرے. دیکھیں کوئی جج آپ کو پسند آئے گا, کسی کا فیصلہ آپ کو اچھا لگے گا, کسی کا نہیں لگے گا. نہیں سر, آپ یہ کسی سیاستدان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ادارہ ہے ہمارا, اس ادارے کی پروٹیکشن بندے لے کے ادارے سے بوئے سے چلے گئے. کسی کے آپ دیکھیے آپ نے اسٹیج لگایا, چلے میں آپ کو اس ٹائم آپ نے اسٹیج لگایا کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل عدلیہ کا اندرونی معاملہ ہے, ان کو کر لیں دینا. کر لیا نا انہوں نے, آخر کیا نا انہوں نے. دیکھیے ادارے کے اندر یہ معاملات, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کرتے ہیں پولیٹیسائز, بی اٹ دیم بی اٹ یو. کوئی بھی سیاسی جماعت, یہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ہو یا ججز کی تقریر کے خلاف تقریریں ہوں, آپ ایک ادارے کو نشانہ بناتے ہیں. آپ کے لیے اس وقت وقتی فائدہ ہو گیا, لیکن اس کا نقصان کیا ہوا؟ آج ہر سیاسی جماعت کے لیے یہ کھلا ہے, جب دل کرے پریس کانفرنس کریں, ججز کے نام لے کر اس کے اوپر. اس ٹائم کے چیف جسٹس نے باقاعدہ دھڑے بازی سپریم کورٹ میں کی تھی, اور اس پہ ڈٹ کے ڈٹائی کے ساتھ کی لینڈ دین سی ہوتا نہیں, کیوں نہیں انٹرنل معاملہ سی نہیں تسی آپ اس ٹائم کے آپ اس کے دروازے پہ چلے گئے, باقیوں نے آپ کو کہا تھا دھڑے بازی کے, تو آپ حصہ دار بنے. پھر اس کا مطلب جن کے ساتھ وہ دھڑے بازی کر رہی تھی انہوں نے تھوڑا نہ رابطہ کی تھا, تو اس ساری جانچ لے کے انہوں نے بوئے تھے چلے گئے. کیوں وہ بندے نہیں کھڑے ہوئے جب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس گئے؟ کیوں قاضی فیصل سے کھڑا رہا؟ یہ عدالت کا پھر بھی انٹرنل معاملہ نا. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں میں آپ سے اگر اتفاق کرتا ہوں بہت سے کیسز کے 6 ججز کا لیٹر ان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے, مگر یہ انٹرنل معاملہ ہے. وہ الزام کیا لگا تھی؟ دیکھیے ایک سیکنڈ آپ جن ججز مظاہر نقوی کے کیا آپ جن ججز کی بات کر رہے ہیں وہ عدالت کے اندر کے معاملات پر کہ ان کا ٹھیک ہے یا غلط ہے. یہ 6 ججز عدالت کے باہر کے ایشوز کے اوپر خط لکھ رہے ہیں. نہیں سر, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت کے اندر یہ وہ باہر سے مظاہر نقوی کی آڈیو نہیں, پرویز سر کیمرے لگا دیے آپ نے بیڈ رومز میں ججز کے. سر مظاہر وہ حضور کیمرے لگائے ہیں ججز کے گھروں میں, بیڈ رومز کے اندر. سر پہلے فیصلہ کرو کس گل کرنی ہے. سر میری عرض سنیں, میں اس چیز کے اوپر بڑا کلیئر ہوں, نہ یہ نہ آپ عدلیہ کی طرف مت جائیں. نہیں سر, ہم اس کا بچانا سب کا کام ہے, بٹ ایشوز انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اس کے اندر بھی ڈسٹنکشن کریں کہ عدالت نے اپنے ایشوز سارٹ آؤٹ کیے. مظاہر نقوی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا, اعجاز الاحسن صاحب چلے گئے استعفیٰ دے کر, لیکن عدالت اپنا انٹرنلی کام کر رہی تھی, وہ انتظامی کام ٹھیک کر رہے تھے اپنا, جس کو میں نے تو خیال ہے کھڑے ہو کر اگر کوئی کام غلط نہیں کیا تو ان کو فیس کرنا چاہیے. نہیں سر, نو there is a major difference. At that time there was a fracture in the court. ہم سب نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ آپ اپنے کورٹ کو ہی پہلے اعتماد میں لے لیں. جوڈیشری کے اندر سے ہم اسی بات کو ایکو کر رہے تھے جو جوڈیشری کے اندر سے کرنا چاہیے تھا. آپ لوگ کیا کہتے تھے, ان کی اوقات, یہ ججز کی اوقات دکھائیں گے, یہ بینچ فکسر ہے. سر دیکھیں طریقہ کار, میں یہ نہیں کہا, ان کی اپنی خرابیاں ہیں جو انہوں نے عدلیہ کے ساتھ کی ہیں. فائز صاحب کا آپ نے ذکر کیا, میں بالکل 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کوئی آپ کو آ کے کہتا آپ کسی جج کے خلاف ریفرنس بھیج دیتے ہیں, کیوں؟ یہ عدالت کو پروٹیکٹ کرنا سیکھیں, سب کا کام ہے, یہ کسی ایک کا کام نہیں. یہ ادارے بنیں گے تو آپ کا ملک کی مشکلات تھی ہی to save the court from those people. It was because دیکھیں پولیٹیکل جوڈیشری اس ملک میں ہمیشہ رہی ہے. میں اگر آپ کہتے ہیں تو ادھر کھل کے بات کرنی ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور بھی پروگرام ہو جائے گا, کیسے 8 سال کے بعد لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازتیں دی گئیں, کس طرح آپ کی پٹیشن جاتی تھی اور پیپلز پارٹی کو لائن حاضر کر دیا جاتا تھا. سب کو پتا کیا ہوا اس ملک میں. پولیٹیکل جوڈیشری کے اوپر جائیں گے, یہ بڑی لمبی داستان ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. آئی ایگری ود یو آن دس, بلکہ آئی ایگری ود ایوری بڈی آن دس. بٹ کیا یہ دھاندلی کے ایشو کو ایڈریس کیے بغیر پالیٹکس آگے چل پائے گی؟ بالکل بھی نہیں جی. اور اس میں کلیئرلی یہ جو تھیلے کھولنے والی بات ہے نا, یہ کوئی اتنی عام بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ تھیلے کھلواتے ہیں تب تک آپ کے 4 الیکشن گزر گئے ہوتے ہیں, اگر کسی ایک آدھے کے کھلتے بھی ہیں. تو یہ کیوں نہیں قانون ہم بنا دیتے؟ اگر کسی سارے انٹرسٹڈ ہیں کہ جی فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے, بات تو اس حد تک کرتے ہیں, تو ہر ایک کا رائٹ کرتے ہیں کہ وہ تھیلے کھلوا لیں, اس دیکھ لیں سامنے, کیا پرابلم ہے اس میں؟